میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے. جناب اسپیکر, عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں, یہاں لوگوں کی طاقت لائیں, یہاں پشتون, بلوچ, پنجابی, سندھی, سرائکی, ان کو جو صحیح طریقے سے الیکٹ ہوں ان کو یہاں بلائیں. جناب اسپیکر, نہ سندھی پاگل ہے کہ لڑے گا, نہ ہم پنجابی پاگل ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا, نہ سرائکی پاگل ہے, نہ بلوچ, نہ یہ. ایک بات چاہیے جناب اسپیکر, ہم نے بہت ظلم کیا ہے, ایک دفعہ ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے. جناب اسپیکر, آج بھی میں یہ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سندھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ بلوچ بھائی سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی ماضی گیا, آئیں بسم اللہ کریں. آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ سندھی سے کہیں کہ آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ پنجابی عوام سے کہیں کہ آپ کا اس ملک میں حصہ ہے. سرائکی سے کہیں, یہ پشتون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اسپیکر, ان سے آپ کہیں, خیبر کا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے, کہ پشتونخوا وطن میں جو اللہ نے کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ آپ کا بچے کا پہلا حق. جناب اسپیکر, پاکستان بن جائے گا, پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا, بہترین گلدستہ بن جائے گا پاکستان. اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا, جب پشتون زندہ باد ہوگا, جب سندھی زندہ باد ہوگا, جب سرائکی زندہ باد ہوگا, جب پنجابی زندہ باد ہوگا, پھر جا کے پاکستان ایک بہترین گلدستہ بنے گا. یہ میں نے صرف تاریخ کی اوراق پلٹنے کے لیے ان کو جو معلومات دی گئی جناب اسپیکر, انتہائی ناقص. پشتون آبادی 24%. جناب اسپیکر, پشتون وہاں کا 50% ہے. اس پہ ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں, اس پہ ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں. خان افقلات چونکہ ان باتوں کو سمجھتا تھا, وہ سمجھتا تھا وہ چیف ہے, سر سردار ساراوان ریسانی ہے, سر سردار جالاوان زیری ہے, یہ ان کا اپنا نظام ہے. جناب اسپیکر, خان قلات جب گورنر پر آپ کی توجہ ہے جناب اسپیکر, اس نے آرڈیننس جاری کیا. اسے پتہ تھا کہ یہ ان نیچرل پروونس سے نہیں چلے گا. خواجہ آصف بھائی اس آرڈیننس کو ڈھونڈے, اس نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اس صوبہ چونکہ اب بن گیا ہے, اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ 50% بلوچ بھی سارے بلوچ برائی سارے, 50% بلوچ, 40% پشتون, 10% آباد کار. یہ بہترین فارمولہ تھا 1977 میں, لیکن ہمارے یار دوستوں نے اسے پھاڑ دیا, فارغ کر دیا. جناب اسپیکر, میں آتا ہوں جو کچھ ہوا تھا, یہ جو کچھ ہوا پرسوں, جناب اسپیکر بہت دکھ ہوا. دکھ اس بات کا ہوا جناب اسپیکر, خدا نخواستہ کیسے لوگ آئے 15 ڈسٹرکٹ پہ 18 ڈسٹرکٹ میں بندوقیں لے کے. جناب اسپیکر, کوئٹہ سٹی میں آپ ویڈیوز دیکھیں, کوئٹہ سٹی میں منڈی کے قریب عام لوگ پھر رہے ہیں. 10 بینکوں وہ مارا, ایک بینک نہیں, 2 بینک نہیں, 3 بینک. 2 گھنٹے تک جناب اسپیکر کوئی حرکت نہیں ہوئی. وائی؟ یہ جو 2 نمبر کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہاں تھے؟ صرف پیسہ چوری کرنے کے لیے, پاکستان کو برباد کرنے کے لیے. جناب اسپیکر, اس حکومت کو توڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ مست بالکل توڑ دینا چاہیے. کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا, کوئی شریف آدمی تو ہوتا جو استعفا کرتا. ملکوں میں ٹرینیں ایکسیڈنٹ کرتی ہیں, وزیر استعفا دے دیتا ہے. جو لوگ آپ کے پاس آئے وہ مرنے کے لیے آئے تھے, ورنہ وہ باغ کے چلے جاتے. وہ مرنے کے لیے آئے, ہم نے انہیں مار دیا. اور پھر جناب اسپیکر, ٹی وی پہ معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر, امریکہ میں ٹاور پہ جہاز لگا, میں گھر میں مہمان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا, کہ اس نے کہا چاچا ایک جہاز اس میں گر گیا, وہ ہو گیا. جب میں نکل آیا, دوسرا جہاز جب آیا, ودن 4 منٹس تمام امریکہ کی ٹیلی ویژن پہ یہ آیا, امریکہ از انڈر اٹیک. باقی سب کچھ بند ہوا. اور نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنے رن فلانے نے بنائے, اتنے رن فلانے نے بنائے. لکھ ہوئی اس بادشاہی پہ بند ہونا چاہیے تھا. ساری ٹی وی پہ ایک بات آنی چاہیے تھی کہ پاکستان ہنگامہ ہے,
کوئی اس میں دہشت گردوں کا حملہ ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا جناب اسپیکر. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. جناب اسپیکر مہربانی کریں, سمجھائیں اپنے دوستوں کو. کوئٹہ کی بات ہو رہی ہے, میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, خواجہ آصف کو جو کچھ لکھایا گیا مجھے دکھ ہوا. ہماری دفتر خارجہ کیا لکھتی ہے. کوئٹہ جناب اسپیکر اس کا نقشہ ہے. یہ سینٹر کا جو یہ علاقہ ہے, میان گنڈی سے لے کر کشلاخ تک, یہ زمین کھاسی پشتونوں کی ریکارڈ ہے. لیفٹ پہ بازے کاکڑ کی ہے, رائٹ پہ یا سنزے کاکڑ اندورانی. میرے دوست ہیں, میرے بلوچ ساتھی دوست ہیں. کسی بلوچ سردار کی, کسی بلوچ خان کی, کسی بلوچ وڈیرے کی, کسی بلوچ دہشت گرد کی, کسی بلوچ عالم کی اپنی پدری 10 ایکڑ زمین کوئٹہ میں کسی کی نہیں ہے. دس از کوئٹہ. گزٹیئر آپ انگریزوں کو پڑھیں. گزٹیئر خواجہ صاحب میں آپ سے انگریزوں والی گزٹیئر, آپ گزٹیئر پڑھیں. 1906 میں لکھا گیا ہے, وہ لکھتے ہیں کوئٹہ از این ایبسولوٹ افغان سٹی. بلوچ از نامنل. البیت 9% آف دی پاپولیشن از براوی اسپیکنگ, جو ریزائڈ کرتی ہے سرلٹ میں اینڈ بولان کے دانے پہ. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. البتہ 2 قبیلے ہمارے ساتھ, لہڑی اینڈ شاوانی. وہ لٹبند ہے کاسیوں کے, بزگر ہیں, لہڑی اینڈ شاوانی. یہ کوئٹہ کی تاریخ ہے. کوئٹہ جناب اسپیکر, اس پہ دکھ ہوا جناب اسپیکر. کل نہ کسی ٹیلی ویژن نے گانے بند کیے, نقوی صاحب تو لگے ہوئے تھے فلانی ٹیم کو ہم نے ہرا دیا ہے, وہاں بھارت کے ساتھ نہیں نکلیں گے, فلانا نہیں کریں گے. جنازے کے لیے اب گئے, کیا جنازہ, کون سا جنازہ؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ 1 2 3 4 5 ضلعوں میں پھر رہے ہوں گھنٹوں؟ دوسری بات یہاں اس کی ہو رہی ہے, شہباز بھائی نہیں آیا, اس پہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, عمران خان بیمار ہے, وہ فلان ہے. یہ کون سے جناب اسپیکر آپ کو کھلی گرا ہے, آپ کے علاقے میں ہے, کون سا آسمان گرے گا, کون سا آسمان گرے گا؟ ہر آدمی کا اپنا کوئی پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے. بھیج دیں اس کے پرسنل ڈاکٹر کو. خواجہ ابھی حکم دے دو, دو ڈاکٹر ان کے پرسنل بھیج دو, معائنہ کر کے آ جائے گا, سب کو بتا دے گا کہ اس کی صحت کی حالت کیا ہے. سارا پاکستان لگا ہوا ہے, جی یہ ہوا, آنکھ میں یہ تھا, آنکھ میں وہ تھا, رات کو یہ ہوا, رات کو وہ ہوا. اسی لیے ہوتا جناب اسپیکر. عمران خان آپ کے پاس ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ بہت بڑے فالوئنگ کا لیڈر ہے. میں خط لکھ رہا تھا شہباز بھائی کو, لکھوں گا, میں نے لکھا ہے اس کو. میں نے کہا بابا اس میں کون سی بری بات ہے, اس کے کوئی پرسنل ڈاکٹر ہوں گے, 2 آدمیوں کو بھیج دے, گو اینڈ چیک عمران خان کی صحت دیکھ لو. ہر بات کا بتنگڑ بنانا, ہر بات کو مسئلہ بنانا, اس کا کچھ نہیں بنے گا. میں جناب اسپیکر آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. خواجہ سے میں بیچوں گا, جو ان کو معلومات غلط دی گئی, اس کا علاج ہوگا. بلوچستان کے مسئلے کا علاج ہے. کوئی سجیشن دیجیے, صرف ایک تجویز دیجیے کوئی. ایک فکرہ انہوں نے کہا, رانا نے کہا وہاں سینیٹ میں, لوگ اتارتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, مارتے ہیں. ایگزیکٹلی جناب اسپیکر, جس علاقے میں یہ عمل ہوا, اس سے ایک ڈپٹی کمشنر کا دفتر 20 میل, دوسرے ڈپٹی کمشنر کا دفتر 35 میل, اور تیسرے کا جناب اسپیکر 30 میل. وہ 5 گھنٹے لگے رہے, نو بڈی موو, کوئی نہیں آیا. اور جن علاقوں میں یہ کرتے ہیں وہ شکوک اس لیے بڑھتے ہیں جناب اسپیکر. آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں, آپ کے اپنے رشتے ہیں لوگوں سے. جناب اسپیکر, ہر پہاڑی پہ مسلح لوگ موجود ہیں, لیکن یہ تماشے ہوتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں روکتا. یہ جو کوئلے نکالتے ہیں, وہ جس میں مزدور جاتا ہے جناب اسپیکر, اس کو آلچ کہتے ہیں. خواجہ بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیں, اس کو آلچ کہتے ہیں, یہ سوراخ جس میں مزدور جاتا ہے. آپ نے ٹھیک بات کی, آئیں بسم اللہ کریں, آئیں پاکستان کو بچائیں. پاکستان کے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے, ہم ایک دوسرے کو دشمنی نہ کریں, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, میں نے کیا. نہیں, آئیں توبہ کریں, آئیں اس ملک کو چلائیں, اس ملک کو بچائیں. بچانے کا واحد راستہ ہے پیور ڈیموکریسی. یہ اس طاقت کا سر چشمہ ہر
پروونس میں لوگوں کی بادشاہی، لوگوں کی حکومت. جناب اسپیکر کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ غریب آدمی کو دیہڑی میں نہیں ملتی. ہمارے غلط پالیسیوں سے انہوں نے جو بات کی، ایک اس کی بات دہشت گردی کی. خواجہ بھائی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کے والد کے ساتھ میرے والد کے رشتے ہیں. ہمیں تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. دہشت گردی کہاں سے آئی؟ افغانستان کی بات ہو رہی ہے جناب اسپیکر. اب میں آج بھی کوشش، ٹھیک ہے اسمگلنگ ہے فلانا ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، میرا دوست ہے، میں تلخی بھی نہیں برداشت کرتا. افغانستان سے اس طرف ہمارے لیے جناب اسپیکر 3 چیزیں مفت ہے: بجلی، تیل، گیس. یو کین برنگ اٹ ٹو افغانستان. وہاں سے جو پائپ لائن آئے گی، اس پائپ لائن کے ہمیں کروڑوں ڈالر ملیں گے سال کے. کام کریں، اس پہ کام کریں، بات کریں. مستقل دشمنیاں نہیں ہوتی. جرمنوں اور روسیوں نے، جرمنوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کے لاکھوں لوگ مارے، آج ان کے درمیان پاسپورٹ نہیں ہے. ہم نے مستقل دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں. فلانا یہ خدا کے لیے آئیں بچائے اس ملک کو. ایران کی گرد جو کچھ ہو رہا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دہشت گردی پہ یہ جو ہمارے خطے میں کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی 2-3 رکھیں. آپ مہربانی کریں. اگر آپ تک جاتے ہیں، ایک آپ کے بعد ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے، پھر 4 آدمی اور ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فینر ہوتے ہیں. جناب اسپیکر آپ جائیں، پھر ڈپٹی اسپیکر بیٹھے، پھر وہ دوسرا بیٹھے، لوگوں کو بولنے دیں. میرے جان صاحب کے اس کے نانا کے ساتھ میں، دادا کے ساتھ میں پارلیمنٹ میں تھا. اس کی داڑھی دیکھو سفید ہو گئی. یہ سب بولیں گے، ہماری بہنیں بولیں گی. لوگوں کو یہاں بولنے دیں، بہت کچھ ملے گا ہمیں. آپ مہربانی کریں. میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا. گاڈ بلیس یو. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے جو ایجنسیز نے جانوں کے نذرانے دیے اس ساری دہشت گردی کے، اس سے تو ہمیں تو ان کو، بلکہ ہماری ایجنسیز اور یہ جو فورسز ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح ان سے جان چھڑائی اور جس طرح سویلینز کو بچایا. سویلین بے گناہ بھی مارے گئے. تو میں وہ پورشن جو ہے جہاں جائے وہ میں بعد میں ایکسپنج کروں گا. جی راجہ پرویز اشرف صاحب.